ہم سمجھتے ہیں کہ انہی پارٹیوں کے ساتھ جن کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم انہی پارٹیوں کے ساتھ مل کر یہاں پر ان کو اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر ہم ان کو ہرا سکتے ہیں۔ عمران خان کے نام کے بغیر، عمران خان کے جھنڈے کے بغیر اور تحریک انصاف کے بغیر میں اپنی گلی کا کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 65 ہے، اس کے مطابق جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں یا کوئی بھی اسمبلی جو ہو، اس کے ممبران جب حلف اٹھائیں گے تو وہ اسمبلی کے اندر موجود ہوں گے، اسمبلی کے جو جس جگہ پر اجلاس ہوتا ہے ادھر موجود ہوں گے۔ باہر کسی صورت ان کا حلف جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر کو بھی چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میں آئین کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ جس بھی مجلس شورا کا جو ممبر منتخب ہوتا ہے اس نے حلف اٹھانا ہے اسمبلی کے جو پریمیسز ہیں اس کے اندر جہاں پہ ارکان بیٹھتے ہیں۔ کسی باہر جگہ پر جا کر حلف اٹھانا وہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ ملا ہے، آپ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ امیدوار جو اپوزیشن کے ہیں ان کو ووٹ نہ دیں، ان کو کسی صورت بھی آپ منتخب نہ ہونے دیں۔ ابھی کیا دیکھ رہے ہیں معاملات کو؟ آپ کا جو کل بہت ساری کاوشیں بھی کی گئیں، آج بھی کچھ کاوشیں جاری ہیں آپ کو مینیج کرنے کے لیے یا منانے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ آپ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے، لیکن دوسری طرف جو اسمبلی کا پلان تھا، جو پلان بی تھا، جو بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بتایا کہ بھائی ہم نے تو گورنمنٹ سے کہا تھا آپ حلف لے لیجئے، تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ بھی بیسیکلی اسی پیٹرن پہ سوچ رہی ہے جس پیٹرن پہ آپ سوچ رہے ہیں بیسیکلی، یا آپ کیسے کنکلوڈ کریں گے ان سارے سیاسی معاملات کو؟ عرفان سلیم صاحب۔ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ناراض نہیں ہوں، ہم کسی سیٹ کی خاطر نہیں کھڑے، ہم سیٹ نہیں مانگ رہے۔ اس وقت جو بات ہے وہ سیٹ کی نہیں ہے یا کسی عہدے کی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جن لوگوں کی وجہ سے پچھلے 700 دنوں سے زیادہ ہو گئے کہ وہ جیل کے اندر ہے، ان کی خاتون خانہ جیل کے اندر ہے، ان کے وائس چیئرمین جیل کے اندر ہے، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اجاز چودھری صاحب، ان کے بھانجے، یہ تمام لوگ جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہیں۔ وہ لوگ جن لوگوں کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر ہے، وہ پارٹیاں جن کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم آئی، وہ پارٹیاں جن کی حکومت میں جو ہے وہ جعلی حکومت میں ہمارے کارکنوں کو، نہتے پرامن کارکنوں کو ڈی چوک پر گولیاں ماری گئیں، 9 مئی کا واقعہ کرایا گیا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں کہ جو غیر آئینی، غیر قانونی اور آئین سے بالاتر ہو کر جو ہے لوگوں نے ان پارٹیوں کے لیڈروں نے اور ان پارٹیوں کی حکومتوں نے جو اس پاکستان میں جو نظام اس وقت قائم کیا ہوا ہے وہ ماورائے آئین ہے اور ماورائے قانون ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہی پارٹیوں کے ساتھ جن کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم انہی پارٹیوں کے ساتھ مل کر یہاں پر ان کو اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر ہم ان کو ہرا سکتے ہیں۔ اور کل کو آپ جائیں سینٹ میں اور پھر سینٹ میں 2/3 اکثریت ملے اور پھر وہ جو ہے اس سے بڑا جرم کرے پاکستان کے آئین کے ساتھ اور پھر جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم لے کر آئے جو مجوزہ طور پر سب کے سامنے آ چکی ہے کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو ہم تو اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہم تو یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک، میں خود اپنی ذات کی بات کروں گا کہ عمران خان کے نام کے بغیر، عمران خان کے جھنڈے کے بغیر اور تحریک انصاف کے بغیر میں اپنی گلی کا کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا۔ ان سب کو جو ہے عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ ملا ہے، تو عمران خان کا جو نظریہ ہے اور عمران خان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے۔ کل پھر آپ یا آپ کے ساتھ جتنے بھی دیگر لوگ ہیں، آپ نے بڑی کلیئرٹی سے بتایا کہ بھائی ہم ناراض نہیں ہیں، بیسیکلی ہمارا تو مدعا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی سوچ رہے ہیں اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، جو میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سننے کے بعد۔ تو کل پھر آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، الیکشن لڑیں گے سارا، یا پھر کاغذات واپس لیں گے، یا کیا ہوگا کل کا دن؟ اگر آپ اپنے لفظوں میں بیان کر سکے تو کل کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی جو کچھ ہوا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، کورم پورا نہیں ہو سکا اور پھر غیر قانونی طور پر دیکھیں نا 8 اور 9 اپریل کی درمیانی رات کو جو ہے وہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلتی ہیں، ابھی وہ اس کا جو ہے وہ جواب نہیں دے پائی، یہ ریاست جواب نہیں دے پائی، اور انہوں نے آج چھٹی کے دن نوٹیفیکیشن نکالا ہے، آرڈر نکالا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس سے حلف لیں۔
یاد رکھیں کہ یہ ایسے بالکل نہیں ہو سکتا. آرٹیکل جو 65 ہے اس کے مطابق قانون کا آرٹیکل جو ہمارے آئین کا آرٹیکل 65 ہے اس کے مطابق جو ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں یا کوئی بھی اسمبلی جو ہو اس کے ممبران جب حلف اٹھائیں گے تو وہ اسمبلی کے اندر موجود ہوں گے. اسمبلی کے جو جس جگہ پر اجلاس ہوتا ہے ادھر موجود ہوں گے. باہر کسی صورت ان کا حلف جو ہے وہ آئین کے خلاف ہے. تو کیسے اب مجھے یہ بتائیے کہ اب اس سے آگے عرفان سلیم صاحب اس سے آگے اب فرض کریں کل صبح 9 بجے گورنر صاحب نے حلف لینا ہے, وہ فرض کریں ہو گیا, ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن کا اس میں ان کی انپٹ بھی آ گئی, انہوں نے ٹائم بھی بتا دیا, ڈیٹ بھی بتا دی. دوسرا پھر 11 بجے کل پولنگ ہوگی, الیکشن ہے کل, اس کو پھر کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ ذاتی حیثیت میں یا آپ کے پارٹیسپینٹ جتنے بھی ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی اسپرٹ کے ساتھ چل رہے ہیں, انہیں پھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کل کے دن کو؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میری درخواست ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر سے, خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر کو بھی چاہیے کہ وہ کل کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونے دوں گا. اور اس کے بعد گورنر جو کل غیر قانونی اور غیر آئینی حلف اٹھانے جا رہا ہے, اور اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ ان ممبران اسمبلی کو جو غیر قانونی طور سے جس طریقے سے انہوں نے جو ریزرو سیٹس بانٹی ہیں, تحفے میں دی ہیں, ان کو جو ہے ان کو اسمبلی کے اندر آنے نہ دیں. ٹھیک ہے, میں بات سمجھ گیا آپ کی. عرفان سلیم صاحب, مجھے اب یہ جاننا ہے کہ آپ اگر آپ کل الیکشن لڑ رہے ہوں گے اور الیکشن کل ہوگا, الیکشن ہوتا کل دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ پھر دیکھیں میں تو اگر تو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ڈٹ گئے تو میرے خیال میں کل جو ہے وہ, اور میں آئین کے مطابق ان کو کہتا ہوں کہ وہ ڈٹ جائے, آئین کے مطابق ڈٹ جائے. تو کیا اسپیکر کیا کریں ڈٹ جائیں؟ اگر تو الیکشن کمیشن پھر بھاگ جائے گا. نہیں, اسپیکر کیا کریں اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں ڈٹ جائیں تو کیا کریں وہ؟ دیکھیں نا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج چھٹی کا دن ہے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جو آرڈر نکالا ہے اور گورنر خیبر پختونخوا کو کہا ہے کہ آپ حلف اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, یہ غیر قانونی آرڈر ہے, یہ غیر آئینی آرڈر ہے, یہ ایسے نہیں ہو سکتا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اسپیکر سے آپ کیا چاہتے ہیں پھر, کیا وہ کریں؟ دیکھیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروسیڈنگز ہے اسمبلی کی اس کے مطابق چلیں. اسپیکر کی جو پروسیڈنگز ہیں یا اسپیکرز کی جو آرڈرز ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر جو کاروائی ہوتی ہے اس کو کہیں پر بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے اوپر آرڈرز موجود ہے. سپریم کورٹ کا حال ہی میں جو ہے جو کچھ ہوا تھا وہ آپ دیکھ لیں. نہیں, آپ چاہتے ہیں کہ اسپیکر جو ہیں وہ الیکشن ہی نہ ہونے دیں؟ بالکل نہ ہونے دیں کہ غیر قانونی حلف اٹھانے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, جو ممبر, یہ میں آئین کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ جس بھی مجلس شورا کا جو ممبر منتخب ہوتا ہے اس نے حلف اٹھانا ہے اسمبلی کے جو پریمیسز ہیں اس کے اندر جہاں پہ ارکان بیٹھتے ہیں. کسی باہر جگہ پر جا کر حلف اٹھانا وہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آپ چیک کر لیں قانون کو. اچھا چلیں, اس سارے پروسیس کو تو آپ کسی کمپیٹنٹ فورم پر اپنی درخواست ڈال کر ہی اپنا مدعا اور اپنا جو مقدمہ ہے وہ لڑ سکیں گے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ کی کوئی سیٹ نکلتی ہے یا آپ کے ساتھ جو آپ کے نام لیوا ہیں اس وقت یا آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان میں سے کوئی سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوگا, یا وہ فارمولا جو حکومت کا طے ہوا تھا اور متحدہ اپوزیشن کے ساتھ 5 اور 6 کا, 6 یعنی تحریک انصاف کی اور 5 اپوزیشن کی, اسی فارمولے پہ کام چلے گا؟ اس پہ میں بریف چاہ رہا ہوں آپ سے, وہ گائیڈ کر دیں پلیز. اس کا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں محترم, ہم جو ہے سیٹ نہیں چاہ رہے. میں یا ہمارے جتنے بھی ممبران اس وقت کھڑے ہیں ہم سیٹ نہیں مانگ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو نظریہ, عمران خان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے, جو پارٹیاں پچھلے 3 سالوں سے غیر آئینی, ماورائے آئین اور ماورائے قانون اقدامات کر رہی ہیں اس ملک میں, اور وہ عرفان صاحب دیکھیے, مجھے صرف سمجھائیے, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. آپ جو 6 بندوں کی فہرست آئی ہے اڈیالہ جیل سے, آپ وہ بھی نہیں مان رہے, اپنا الیکشن جو آپ نے لڑنا ہے اس کی بھی کوئی تیاری نہیں ہے, تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر ہوگا کیا, بنے گا کیا, آپ کیا کریں گے؟ میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ممبران اسمبلی سے یہ کہنا چاہتے ہیں, آپ کو تحریک انصاف کے نام پہ ووٹ ملا ہے, آپ اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ امیدوار جو اپوزیشن کے ہیں ان کو ووٹ نہ دیں, ان کو کسی صورت بھی آپ منتخب نہ ہونے دیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹنگ ہی نہ کریں, تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ووٹنگ کا حصہ نہ بنے, بائیک آؤٹ کر دیں؟ جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ سینٹ میں جو
اپوزیشن کے حمایت یافتہ اسٹیبلشمنٹ کے جو امیدوار ہیں ان کو سپورٹ نہ کیا جائے.